ونصلي ونسلم على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ محترم عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ کہ آج کی نماز تراویح میں ہم سب نے مکمل 1.5 پارے کی تلاوت سنی ہے، اور آج تراویح کا آغاز چوتھے پارے سے ہوا تھا، اور تقریباً چوتھا پارہ مکمل اور 5ویں پارے کا نصف اور ایک آیت، اس طرح سے سورہ آل عمران کی 109 آیتیں اور سورہ نساء کی 86 آیتیں، جملہ 195 آیتوں کی تلاوت آج ہوئی ہے۔ آج کی نماز تراویح میں جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان میں کچھ مسائل بھی ہیں اور کچھ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو نہایت ہم سب کے لیے قابل عمل ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ ساری باتیں نہایت کارگر ہے، اور ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی آیت جہاں سے آغاز ہوا تھا آج کی نماز تراویح کا، وہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون والی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم واقعی طور پر کامل نیکی اس وقت تک کہ نہیں پا سکتے اور حاصل کر سکتے جب تک کہ تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اس کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرو۔ چنانچہ یہ واقعہ ایک صحابی رسول کا بھی پیش آیا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جو ہے باغ، وہ بیرحا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دوں تاکہ میں اس آیت کا مستحق بن جاؤں۔ بہرحال اس میں اور بھی تفصیل ہے، اس وقت موقع نہیں ہے، تو یہ یہاں سے آج کا یہ آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد جو آیت نمبر 95، جس میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی اس تاسیس کا تذکرہ فرمایا کہ اس کائنات میں جو سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر بنا ہے وہ اللہ رب العزت کا گھر ہے، جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، کہ جو لوگوں کے لیے مکہ میں یا بکہ میں جو ہے بنایا گیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ وہ گھر، اس کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی تھی، آیا فرشتوں نے کی تھی یا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی؟ بہرحال جس کسی نے بھی کی ہو، لیکن حضرت آدم نبینا علیہ السلام کے اس دنیا میں جلوگر ہونے کے بعد ہی اس گھر کی تعمیر ہوئی تھی۔ یہ وہ پہلا گھر ہے اللہ کا اس روئے زمین پر جو آج بھی ہمارے لیے قبلہ ہے، اور اسی کی جانب ہم رخ کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ تو یہ گھر جو مکہ میں تعمیر کیا گیا، جس کا مکے کے کل 5 نام بتائے گئے ہیں۔ ایک تو نام مکہ ہے، دوسرے خود قرآن نے کہا ہے بکہ ہے، تو مکہ اور بکہ یہ 2 نام ہیں اس کے۔ تیسرا نام جو ہے بلد الحرام بھی ہے اس شہر کا نام، اور چوتھا نام اس کا جو ہے وہ ام القریٰ بھی ہے، کیونکہ ام قریٰ کہتے ہیں بستیوں کو، اور کہتے ہیں اصل کو، بنیاد کو، یعنی تمام بستیوں میں یہ سب سے زیادہ اہم اور بنیادی گھر ہے۔ اسی طرح ایک اور نام ہے البلد الامین۔ تو بلد الامین، ام القریٰ، بلد الحرام، مکہ اور بکہ، اس طرح سے اس شہر کے 5 نام قرآن کریم نے گنائے ہیں۔ بہرحال یہ گھر اور جو جگہ بنائی اللہ نے بڑی بابرکت اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔
جس میں بہت ساری نشانیاں اللہ رب العزت نے رکھی ہے۔ ان نشانیوں میں مقام ابراہیم بھی ہے، اور پھر اس کے تعلق سے یہ فیصلہ سنایا کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہو جائے گا یا اس میں پناہ لے گا وہ مامون ہوگا، اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کے حج کو فرض کیا گیا ہے، لیکن اس شخص پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے۔ چنانچہ اسی گھر کا قصد کر کے ہم جاتے ہیں اور اللہ کے لیے جو ہے حج کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میرے عزیزوں، آیت نمبر 102 میں جو بات ارشاد فرمائی گئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ظاہر ہے کہ روح سخن اہل ایمان کی جانب ہے یا تمام انسانوں کے لیے ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی رسی کو تم تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تھامے رکھو، اور آپس میں کچھ تفرقہ نہ ڈالو۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا نام ہی کیا ہے؟ اللہ کی رسی وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اللہ کے رسول کی سیرت ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا کہ اس کی یعنی وہ رسی چھوٹ تو سکتی ہے لیکن ٹوٹ نہیں سکتی، اتنی مضبوط رسی ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی تعلیم اس آیت میں اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اس کے بعد میں پھر میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ذرا اللہ کی ان نعمتوں کو بھی تم یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ رب العزت ہی نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی پیدا کر دی، تو تم محض اس کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ورنہ تو تمہارا حال یہ تھا کہ تم آگ کے دہانے پر کھڑے تھے، تو اللہ ہی نے محض اپنے فضل و کرم سے تم کو اس آگ کے دہانے سے بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو راہ راست کے پانے اور حاصل کرنے کے لیے جو ہے تگ و دو میں رہتے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد والی آیت جو تمام یعنی وہ ایک فریضے کی حیثیت رکھتی ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم کرتی رہے اور نیکیوں کا حکم کرتی رہے، بھلائی کی طرف بلاتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ جو لوگ یہ کام انجام دیں گے، یعنی یہ تینوں کام کہ خیر کی طرف جو ہے بلانا اور نیکی کی طرف جو ہے حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا، تو یہ لوگ ان کو جو ہے اللہ رب العزت نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ایسا کرنے والے لوگ بہرحال کامیاب ہوں گے۔ اور پھر یہاں اس بات سے بھی جو ہے ڈرایا گیا کہ ایسے نہ بن جانا ان لوگوں کی طرح کہ جن لوگوں نے جو ہے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور آپس میں مختلف ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس میں واضح دلائل آ گئی، تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا ہے دلائل کے ملنے کے بعد بھی اور روشنی کے پانے کے بعد بھی، ایسے لوگوں کے لیے جو عذاب سنایا گیا ہے وہ نہایت سخت ترین عذاب ہے۔ چنانچہ وہ جس دن یہ لوگ عذاب کے مستحق ہوں گے، وہ دن وہ ہوگا کہ اس دن میں کچھ لوگوں کے چہرے تو بالکل چاند کے مانند سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ اور کوئلے کے مانند کالے بھس ہو جائیں گے۔ تو جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان کے بعد میں کفر کیا ہوگا۔ تو ایسے ہی لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب تم عذاب کو چکھتے رہو جو کچھ دنیا میں تم اللہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے سے تمام انسانوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں پوری سچائی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے ظلم کو ناپسند نہیں فرماتے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں جو آیت ہے، آیت نمبر 117، اس کی طرف ذرا تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کے حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں اور اس طرح کے حالات ہر زمانے میں انسانوں کے سامنے آئے ہیں، لیکن اس آیت پر آپ ذرا توجہ دیجئے کہ جس میں اللہ رب العزت جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، اے ایمان والو تم اپنے علاوہ، یعنی اپنے علاوہ سے مراد ہے جو تمہارے اپنے
گروپ کے ہیں یا تمہارے اپنے ایمان والے بھائی ہیں، ان کے علاوہ تم کسی اور کو بھی اپنا رازدار نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، وہ تم کو زد پہنچانے کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کریں گے، ہر طرح سے تم کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ تم ہمیشہ مصیبت میں پھنسے رہو اور تم پر مسائل کے پہاڑ آتے رہے۔ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور یہ بات صرف ان کے دلوں تک ہی نہیں ہے بلکہ ان کی زبانوں تک اور ان کے ہونٹوں سے بھی نکل کے آئے گی، اور ان کا غصہ یہ جو ہے تمہارے سامنے ظاہر ہوگا، وہ اپنے غصے کو اگل چکے ہوں گے۔ حالانکہ اس کے علاوہ ان کے دلوں میں بھی بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوں گی، اور جو چیزیں ان کے دلوں میں چھپی ہوئی ہیں وہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں اور بڑی ہیں جو کچھ کے وہ اگل چکے ہیں۔ اکبر قد بینا لکم الآیات، یہ سب ہم تم کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں شاید تم سمجھ سکو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ تحبونہم، تم وہ لوگ ہو کہ تم تو ان سے دوستی رکھتے ہو، تم تو ان کو چاہتے اور محبت کرتے ہو۔ ولا یحبونکم، لیکن وہ ہیں کہ تم سے قطعی طور پر کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتے۔ تم تو اللہ کی کتاب پر مکمل طور سے ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے آ کر ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی تمہاری طرح ہیں، ہم میں تم میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں یا اپنے لوگوں میں جاتے ہیں، عضوا علیکم الانامل، تو مارے غصے کے اپنے انگلیوں کو جو ہے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اتنا تیز ان کو غصہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی انگلیوں کو چبا رہے ہیں۔ تو یہ مارے غصے کے ان کا یہ ایسا عمل ہوتا ہے۔ تو پھر اگر ایسا عالم دیکھو اور ایسے مناظر تمہارے سامنے آنے لگے تو تم اپنے جی کے جی میں کہنا قل موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے میں جا کے مرو کھپو، ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اس سے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں میں انسان رکھتا ہے اپنے چھپائے ہوئے، ان تمام چیزوں کا علم اللہ کو خوب ہے۔ ان تمسسکم حسنہ، اگر کوئی بھی اچھائی اور بھلائی اور تمہارے حق میں کوئی بھی اچھی بات اور کوئی فیصلہ تمہارے حق میں ہوتا ہے تو تسوہم، ان کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ، اور کوئی نقصان اور غضب تم کو اگر پہنچتی ہے تو اس سے وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسے موقع پہ تم کیا کرو؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو ہی کام کرنا، ایک تو ایسے حالات پر صبر کرنا، دوسرے اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ یہ دو کام اگر تم کر لو گے، لا یضرکم کیدہم، ان کی ساری مکاری تم کو جو ہے قطعی نقصان نہیں پہنچائے گی، کتنے ہی مکر وہ کرے۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، ذرہ برابر بھی تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کرے گی۔ ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تو تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے اور سارا علم اس کے جو ہے اس کے پاس میں ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزوں آیت نمبر جو ہے 129 میں جو بات ارشاد فرمائی گئی، آئیے اس کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کیا قرآن کریم نے کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، سود کا کاروبار نہ کرو، سود سے دور رہو، اور کئی گنا تم سود لیتے ہو تو تم سود سے بچے رہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اگر اس کھوٹے کاروبار سے تم بچے رہو گے تو کامیابی تمہارے ہاتھ رہے گی اور کامیابی تمہاری منتظر ہوگی۔ اور کیا تم کو ڈر نہیں لگتا؟ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ذرا اس آگ سے بھی ڈرو جو آگ کے در حقیقت منکرین اور کافرین کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں اگر یہ آیت کہی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کہ جو لوگ سود میں ملوث تھے ان کے لیے بھی گویا یہ جو بات کافرین کے لیے کہی گئی ہے وہی بات گویا ان کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ اسی سیاق میں یہ بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے۔ اور پھر اگر غلطی ہو گئی ہے تم سے تو اس کو دھیان میں رکھو کہ فوراً اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ اور رسول کی پیروی کرنی شروع کر دو، شاید تم پر رحم کیا جائے گا، اور اللہ سے تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو اور اس جنت کی طلب کرو، اس جنت کو چاہو اور مانگو کہ جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں سے بھی بہت زیادہ ہے، جو در حقیقت متقین کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور جو لوگ
جو ہے خوشحالی میں بھی اور جو ہے تنگ دستی میں بھی جو ہے خرچ کرتے ہیں اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بہترین کام کرنے والوں کو خوب پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیز دوستو، آیت نمبر 143 میں جو بات کہی گئی ہے، آئیے ہم اس کو سنتے ہیں کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو اس دنیا میں ہے وہ ایک رسول کی حیثیت سے ہے، اور تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اس سے پہلے بھی آئے ہیں، تو یہ رسول بھی گویا قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ کے رسول سے پہلے بھی بہت سارے رسول اس دنیا سے اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے روپوش ہونے والے ہیں۔ جب دوسرے انبیاء کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ میں بھی یہ حالات پیش آنے والے ہیں۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یا کیا کوئی نبی اگر انتقال کر جائے یا اس کو شہید کر دیا گیا ہو، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پیروں کے بل یعنی الٹے پیر لوٹ جاؤ گے وہیں پر جہاں سے آئے تھے اور چلے تھے؟ کہ اگر نبی ہی نہیں پایا جاتا اور نبی کو موت آ گئی اور نبی جو ہے شہید ہو گئے، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب، لیکن سن لو، جو کوئی بھی پلٹ جائے گا اور اپنے پیروں کے پیچھے چلتا بنے گا اور اپنی پیٹھ کی جانب جو ہے اپنا راستہ بنا لے گا، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکے گا۔ فَلَا يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ تو جو شکر گزار ہوتے ہیں ان کو خوب اچھا اور بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 160 پہ آئیے، بہت اہم بات کہی گئی ہے اور اس سے ہم جو ہے دوچار ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ آیت نمبر 161 میں جو بات فرمائی گئی کہ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی بھی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز اپنے لیے چھپا کے رکھ دے، چھپا لے کوئی چیز۔ چھپا لے کا مطلب ہے یعنی آج کی زبان میں اگر کہنا ہے نعوذ باللہ تو کوئی چوری کر لے۔ ایک شخص نے ایک بات کہی دی کہ پتہ نہیں کیوں ایسے لوگ جو ہے عام طور سے وہ چوری کرنے والے ہی ہوتے ہیں، تو یعنی اس طرح کی باتیں بھی برداشت نہیں ہو پاتی۔ تو چوری یا چھپانا دونوں بانے مطلب ایک ہے، کوئی چیز کو چھپا لینا گویا چوری کرنا ہے۔ تو نبی کے لیے کبھی بھی یہ روا نہیں ہے جو کسی بات کو چھپا لے۔ جی وَمَن يَغْلُلْ، اور سن لے کہ جو کوئی بھی شخص مال غنیمت میں سے یا مسلمانوں کے اموال میں سے یا امانتوں میں سے یا جس کو کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، وہ کسی بھی چیز کو اگر چھپا لے گا اور اپنے لیے رکھ لے گا یا کسی اور کے لیے اپنا لے گا، تو جو کچھ بھی اس نے چھپایا ہے یأتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اس چیز کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، جو چھپایا تھا وہ خود اس کے ساتھ میں، یعنی وہ جو مال ہے چوری کا، وہ چوری کا مال بھی اس کے ساتھ میں آئے گا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر شخص کو پورا بدلہ جو کچھ بھی اس نے کام، جو کچھ کرتوت اس کے رہے ہیں، اس کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد میرے عزیزو، جو لوگ آیت نمبر 180 پر آئیے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ یعنی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ کبھی بھی آپ یہ تصور نہ کیجیے اور خیال نہ کیجیے کہ جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، کنجوس بنتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا، خود ان کو مال دیا، دولت دی، اعزاز دیا، سلطنت دی، سطوت دی، قوت دی، طاقت دی، سب کچھ عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے کاموں کے اندر بخیلی سے کام کرتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ ہوا خیر لہم، حالانکہ یہ چیز یعنی ان کے لیے بہت بہتر ہے جو اللہ سے ان کو ملی ہے، بل ہوا شر لہم، یا ان کے لیے یہ بری ہے، یہ وہ فیصلہ کرے۔ سیطوقون ما بخلوا بھی، جہاں بھی انہوں نے جس جگہ پر بھی انہوں نے بخل سے کام لیا تو قیامت کے دن ان کے گلے میں اس چیز کا طوق ڈالا جائے گا اور پھر اللہ کے سامنے ان کو لایا جائے گا۔ سیطوقون ما بخلوا بھی یوم القیامہ وللہ میراث السماوات، اور سن لو کہ یہ مال تمہارا نہیں، میرا نہیں، یہ مال یہ اللہ کی میراث ہے۔ جو کچھ بھی اللہ جو ہے وارث ہے آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، اور ہمارے پاس جو چیز بھی آتی ہے وہ یا تو زمین کی راہ سے آتی ہے یا اوپر سے آتی ہے،
تو گویا اللہ ہی کے قبضے میں جو چیزیں ہے اسی سے آ کر ہمارے پاس تک پہنچتی ہے، تو پھر ہم کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اس میں بخل کریں؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ خوب جانتا ہے۔ میرے عزیزو، اب اس کے بعد میں ایک اور آیت پر ہم آتے ہیں کہ آیت نمبر 195 پر ذرا اس کو سن لیجئے کہ آیت نمبر 195 میں جو بات کہی گئی ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ چیز ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم کو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کوئی احساس ہمارے جی کے اندر پیدا ہونا چاہیے، یہ سنت ہے، سنت اللہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم قرآن کریم پر یقین رکھتے ہیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، ان کا اس زمین کے اندر دندناتے ہوئے پھرنا اور جو ہے زمینوں کے اوپر قبضے کرنا اور حکومتیں کرنا، یہ چیز تم کو کبھی بھی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں کہ متاع قلیل، چند دنوں کی بادشاہت ہے، چند دنوں کا ان کا یہ دبدبہ ہے، چند دنوں کی ان کی یہ سطوت ہے، چند دنوں کی یہ سلطنت ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ نہایت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو، یہ چیز ہم کو ہمارے ایمان کو اور مضبوط بناتی ہے اور ہم کو جو ہے یعنی بزدل ہونے سے اور یعنی حوصلہ شکن ہونے سے بچاتی ہے ساری چیزیں۔ خود اللہ نے بیان فرما دیا کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اس کو سہ لے اور صبر سے اور تقوی سے اس کا علاج کرتے رہیں۔ اس کے بعد میں میرے دوستو سورہ نساء کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ نساء میں بہت ساری جو ہے احکامات بھی نازل ہوئی ہیں اور اس کے بعد یعنی وراثت کا پورا بیان پوری تفصیل کے ساتھ میں آیا ہے۔ یہاں موقع نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک کے تعلق سے وہ کسی مفتی سے آپ جو ہے رجوع ہوں اور اس سلسلے میں پورے جو حصے ان کے بنتے ہیں اس کے بارے میں آپ ان سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ آیت نمبر 22 میں ایک بات بہت نہایت اہم ترین ہے، آئیے ہم اس کو سنتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے جن خاتون سے شادی کرنے کے سلسلے میں منع فرمایا ہے، یعنی حرام ہے ان سے شادی کرنا، وہ کون کون ہیں؟ وہ تقریباً جو ہے 17 قسم کی خواتین ہیں کہ جن سے شادی کرنا حرام ہے۔ تو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، پوری آیت نہیں پڑھوں گا لیکن آپ کو بتایا دیتا ہوں، میں نے اپنے پاس نوٹ کر لیا ہے کہ کن کن لوگوں سے کن کن خواتین سے شادی کرنا حرام ہے۔ تو شادی حرام ہے، ایک تو ماں سے، دوسرے بیٹی سے، تیسرے بہن سے، چوتھے پھوپھیوں سے، پانچویں خالاؤں سے، چھٹے بھتیجی سے، چھٹے ہو گئے پانچوں، خیر جتنے بھی ہو، پھر اس کے بعد بھانجی سے، پھر اس کے بعد رضائی ماں سے، جی، اور رضائی بہن سے۔ رضائی ماں کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دودھ جو ہے آپ کے بھائی نے پیا ہے، ہاں، یا آپ نے پیا ہے، جس خاتون کا، اس سے شادی جائز نہیں ہے۔ اور رضائی بہن سے کہ یعنی جس لڑکی نے اسی خاتون کا دودھ پیا اور آپ نے بھی پیا، تو دونوں بہنیں ہو گئی رضائی طور پر۔ پھر جو ہے نمبر یاد نہیں رہا، ساس سے بھی شادی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ربیبہ سے، ربیبہ یعنی وہ لڑکی جس خاتون کے ساتھ میں آپ نے شادی کی ہے اور وہ لڑکی اس خاتون کے ساتھ میں آئی ہے جو پہلے شوہر کی ہے، تو ایسی لڑکی سے اس وقت شادی نہیں کر سکتے جبکہ آپ نے جو ربیبہ ہے، جو اس کی ماں ہے، اس سے ہم بستری آپ نے کر لی ہو۔ لیکن اگر آپ نے شادی کر لی اس کی ماں سے لیکن اس خاتون کے ساتھ میں ہم بستری نہیں کی بلکہ اس کو طلاق دے دیا، تو پھر آپ اس ربیبہ سے شادی کر سکتے ہیں۔ اتنی باریکی جو ہے یہ اس کا علم ہونا چاہیے۔ پھر ربیبہ کے بعد بہو سے شادی، یعنی بیٹے کی عورت سے شادی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سالی سے نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ سالی ہے، یعنی آپ کی بیوی ہے اور اس کی بہن، ہاں اللہ ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی بہن اللہ ما قد سلف، یعنی خود اس کی بہن سے شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ یعنی حرام رشتے ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے جس کا قرآن کریم میں بیان آ گیا ہے۔ اس کے بعد میں پھر میرے عزیزو آیت تیمم آتی ہے۔ آیت تیمم جو ہے آیت نمبر 42 میں، اور اس کے ساتھ میں
جو ہے شراب کے سلسلے میں بھی بات کہی گئی ہے، اے ایمان والو نماز کے قریب تم ایسی موقع پہ نہ ہو جب تم نشے کی حالت میں ہو، اس لیے کہ پتہ نہیں تم کیا پڑھو گے اور کیا نکل جائے گا۔ تو یہ ابھی شراب جو ہے حرام نہیں ہوئی تھی، بلکہ حرمت کی طرف آہستہ آہستہ قدم ہے۔ اور جو ہے تم جنوبی حالت میں بھی جو ہے نماز کے لیے مت جاؤ جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، یا پھر اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی پیشاب یا پاخانے سے جو ہے جا کر آیا ہے، یا تم نے اپنی بیویوں سے ہم بستری کیے اور تم کو پانی میسر نہیں ہے، تو آپ کیا کریں؟ عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو کرے کیا؟ اور پانی ہے نہیں، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاک مٹی سے جو ہے تیمم کر لو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور تیمم میں دو ہی فرض ہے، ایک تو چہرے کو جو ہے یعنی زمین پہ ہاتھ مار کے جھاڑ لینا اور پھر پورے چہرے پہ پھیر لینا، اور پھر دوسرا ہاتھ، دونوں ہاتھ زمین پہ مارنا اور پھر اس کو جھاڑ لینا، ایک ہاتھ سے داہنی طرف کونیوں کے ساتھ پورے انگلیوں تک، اور پھر داہنے ہاتھ کو بائیں طرف، ہو گیا تیمم، آپ پاک ہو گئے۔ کتنی سہولت ہے اسلام میں۔ تو یہ آیت ہے، آیت تیمم۔ اس کے بعد میں پھر میرے عزیز دوستو ایک آخری آیت لیتے ہیں، بس دو آیتیں باقی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، آیت نمبر 57 بھی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو امانتیں جس کی ہے وہ امانتیں اس تک لوٹا دو۔ در حقیقت فتح مکہ جب فتح ہوا تھا تو اس سے پہلے خانہ کعبہ کی کلید بردار وہ جو خاندان تھا وہ حضرت عثمان بن طلحہ کا تھا، تو حضرت عثمان بن طلحہ وہی جو ہے کلید بردار ہوا کرتے تھے۔ تو فتح مکہ ہو گیا تو یہاں پر حکم دیا گیا کہ اللہ کے رسول کو کہ جس کے پاس جو امانت تھی وہ امانت ان کو واپس کر دو۔ چنانچہ آج بھی خانہ کعبہ کے کلید بردار یعنی چابیاں اسی خاندان کے پاس میں ہیں اور وہی اس کی تولیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں میرے عزیزوں فلا وربک لا یؤمنون، اور یعنی یہاں یہ بات بتائی گئی قسم کھا کر کہ وہ لوگ کہ جو یعنی اللہ کے علاوہ جو ہے فیصلے اور قرآن اور حدیث کے علاوہ فیصلے کہیں اور کرواتے ہیں۔ آیت نمبر 64 میں یہ بات کہی گئی کہ جو اپنے اختلافات کے، تو کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے ورنہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد میں ایک آیت نمبر 77 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں بلکہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم بہت بلند و بالا اور بہت محفوظ قلعوں میں بھی بند رہو گے، تو یہ بات سن لو کہ موت اگر آنی ہے تو جہاں کتنے ہی محفوظ جگہ میں تم رہو تو موت تم کو وہاں آ کر دبوچ لے گی۔ اور یہ منظر بھی ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے اور ہمارے کانوں نے سنا ہے کہ کئی کئی دن ہفتہ بھر تک لوگ ملبے میں پڑے رہے اور پھنسے رہے اور کوئی چیز ان کے وہاں پر میسر نہیں، لیکن اللہ نے ابھی ان کی موت نہیں رکھی تھی، تو جب وہ نکلے تو وہ صحیح سلامت نکل آئے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اور آخری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی، اور ہم خاص طور سے اس سلسلے میں آیت نمبر 85 میں آئیے دیکھتے ہیں کہ جس میں جو بات کہی گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تم کو کوئی سلام کرے یا تمہارے لیے کوئی دعائیہ کلمات کہے تو تم بھی اس سے بہتر طریقے سے دعائیہ کلمات اس کو دو، یا کم سے کم جو کلمات اس نے کہے ہیں وہی تم اس کو لوٹا دو۔ تو اب ایک چیز ہم کو دیکھنے میں آتی ہے، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے کہ ہم گاڑی پر ہوتے ہیں، ہم جو ہے ایک دوسرے راستے پر ہیں اور سامنے والا ایک دوسرے طرح کے راستے سے ہے، ان نے بھی سلام کرتا، ہم بھی سلام کرتے، نہ اس کی بات کو ہم سن پاتے ہیں نہ میری بات کو وہ سن پاتا ہے، لیکن وہ سر سے اشارہ کرتا ہے اور میں بھی اس سے سر سے اشارہ کرتا ہوں۔ اگر یہ سلام ہے تو وہ جیسا کرے ویسا کر دو، ردو، جیسا اس نے کیا ویسا لوٹا دو۔ لیکن اگر کوئی شخص الفاظ کے ذریعے سے کرتا ہے یا اشارے سے کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو تم بھی ہاتھ اٹھا دو جی۔ اور اگر کوئی شخص کلمات ادا کرتا ہے اور آپ کے کان اس کو سنتے ہیں تو آپ کلمات کے ساتھ میں اس کو پھر جو ہے سلام کا جواب دیں۔ یہیں پر ہم رکتے ہیں، اور اسی کے بعد جو ایک آیت، اسی آیت پر جو ہے ایک آیت بعد جو ہے قاری صاحب رکے تھے کہ اللہ کی بات سے زیادہ اور
کون سی سچی بات ہو سکتی ہے؟ آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کریم کے سمجھنے، پڑھنے، اس کے احکامات کو عام کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔